السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس۔ آج ہم نے حالم کا 21 چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے وقت سوری مائی بیڈ 21 نہیں ہے 22 ہے، سوری میں نے 21 پڑھا ہے۔ وقت مہربان اس کا نام ہے، اور اگر آپ لوگ 21 چیپٹر جس کا نام تھا اتوار 22 جنوری جوانکر اسٹریٹ ملاقہ، یہی کچھ کر کے تھا، کافی بڑا نام تھا۔ تو اگر آپ لوگ یہ چیپٹر سننا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ یہ اپلوڈ ہو رکھا ہے چیپٹر، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 22واں باب، وقت مہربان۔ اس کی بند آنکھوں کے پار صرف اندھیرا تھا، ذہن کا پردہ کسی بھی خواب سے خالی تھا۔ کھڑکی کے باہر کسی کار کا ہارن سنائی دیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، پھر ارد گرد دیکھا۔ وہ قدیم علاقے میں نہیں تھی، وہ کیل کے ایک موٹیل روم میں نیند سے جاگی تھی، اور نیند بھی ایسی جو خوابوں سے خالی تھی۔ وہ گزشتہ رات جوانکر اسٹریٹ کے ایک مین ہال سے واپس اپنی دنیا میں آئی تھی، اور یہاں آ کے معلوم ہوا تھا کہ باقی ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی، وہ پیچھے رہ گئی تھی، ایسے جنگجو کی مانند جو میدان جنگ میں پیچھے دیکھنے کی غلطی کی پاداش میں نمک کا مجسمہ بنا دیا جاتا ہے۔ دوست اور دشمن ہارتے جیتتے، جھنڈے گاڑتے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ نمک کا مجسمہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد۔ 6 سال، وقت نے میرے 6 سال چھین لیے۔ اس نے تنفر سے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے وقت سب سے بڑا مسیحا ہوتا ہے، وقت زخم مندمل کر دیتا ہے، وقت یہ وقت وہ، لیکن کوئی تالیہ بنت مراد سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ وقت قطع مہربان نہیں تھا، بلکہ وقت سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا۔ وہ قدیم علاقے سے جدید دنیا میں صرف ایک پوٹلی کے ساتھ آئی تھی جس میں چند زیورات تھے یا سونے کے سکے۔ جدید زمانے کی کرنسی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اسے اپنے چند کریڈٹ کارڈز کے نمبر یاد تھے۔ رات جب اس نے انہیں استعمال کرنا چاہا تو وہ کام نہیں کر رہے تھے، شاید ایکسپائر ہو گئے تھے۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا آتا تھا، بس اسٹیشن پہ کسی کے پرس میں ہاتھ ڈالا تو کسی کا بٹوا دھیرے سے نکالا۔ آج کوئی اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، آج اسے کسی نہ کسی طرح سروائیو کرنا تھا۔ رات کے تیسرے پہر وہ کیل پہنچی، شہر کی فصیل ہو یا بس سٹاپ، کہیں کوئی تالیہ مراد کی طاق میں نہ بیٹھا تھا۔ 6 سال بعد نہ اس کے پولیس کو مطلوب والے پوسٹرز وہاں تھے، نہ وہ کسی کو یاد تھی۔ پچھلی دفعہ اسے فاتح بھولا تھا، اس دفعہ ساری دنیا اسے بھول گئی تھی۔ کیل پہنچ کے وہ اپنی اسٹریٹ میں پہنچی تو اسے دھکا سا لگا، حالم کا بنگلہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی گرفتاری کے وقت حکومت نے اس کے اثاثے ضبط کر لیے تھے، بعد میں قانونی یا غیر قانونی طور پہ اس کے گھر کو غالباً سرکاری املاک شمار کر کے اس کو منظم کر دیا گیا، کیونکہ اب وہاں ایک سرکاری دفتر بنا تھا، اس کا گھر اس کا نہیں رہا تھا۔ وقت نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی۔ پہلی رات ایک فرضی نام کے ساتھ موٹیل میں گزار دی۔ صبح وہ نیچے ریسیپشن پہ آئی تو ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے اسے سلام کیا، وہ بھی مسکرا دی۔ سیاہ بالوں کو پونی میں باندھے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، وہ سفید ٹراؤزر پہ گھٹنوں تک آتا سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ ریسیپشنسٹ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، کسی کو اس میں دلچسپی نہ تھی۔ تالیہ مراد موٹیل سے باہر نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھی۔ اسے آج شہر میں مختلف جگہوں پہ چھپائے اپنے گو بیگز ڈھونڈنے تھے، کرنسی، پاسپورٹ، چند ضروری چیزیں جو برے وقت میں کام آنی تھی، اور برا وقت آن پہنچا تھا۔ سڑک پہ بھاگتی ٹریفک، گاڑیوں کا شور، بہت تیزی سے چلتی دنیا، ہر شے اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کا لاکر خالی تھا، اتنے برس گزرنے کے بعد اس کا گو بیگ وہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ دوسری منزل ایک بینک اکاؤنٹ کا سیف تھا، جس آئی ڈی کارڈ پہ اس نے بینک پہ یہ سیف لیا تھا، وہ آئی ڈی کارڈ ایک پاسپورٹ آفس کے لاکر میں چھپا کے رکھا تھا، مگر وہ وہاں گئی تو وہ کارڈ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ انسانوں نے چھپے خزینے کب چھوڑے ہیں، جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا، اور اب اسے اپنا آخری گو بیگ ڈھونڈنا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ وہیں ہوگا جہاں اس نے چھپایا تھا اسے۔
جب رات گہری ہو گئی تو وہ اس قبرستان گئی جہاں اس نے اپنا سب سے قیمتی گو بیگ چھپایا تھا۔ وہ قبر اب بھی ویسی تھی، اس پہ نصب سلیب اسی طرح کھڑا تھا، سیاہ ہڈی میں ملبوس۔ تالیہ نے کدال سے قبر کھودنی شروع کی۔ اندر ایک لکڑی کا تابوت تھا جس کے اوپر ہر جگہ مٹی لگی تھی۔ تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈھکن ہٹایا۔ اس کا گو بیگ اندر موجود تھا۔ اس نے تیزی سے زپ کھولی۔ پاسپورٹ، آئی ڈی، نوٹوں کے بنڈل اور چند سفری دستاویزات، سب کچھ پلاسٹکی تہوں میں محفوظ تھا۔ تالیہ نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور اندھیرا آسمان کو دیکھا۔ اس رات اپنے موٹیل روم میں بیٹھے اس نے سوچا، اسے فاتح سے بات کرنی تھی، ایڈم سے بات کرنی تھی، داتن سے بات کرنی تھی۔ انسان بات کے بغیر 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا، اور اس کو کسی سے ڈھنگ سے بات کیے بنا 30 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ فاتح، ایڈم، داتن، کسی کا پرانا نمبر اب استعمال میں نہیں تھا۔ فاتح کے ای میل ایڈریس پہ ای میل جا کے پلٹ آئی کیونکہ وہ ایڈریس اب بلاک ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی پروٹوکول شاید۔ ایڈم کا ای میل اسے یاد نہیں تھا۔ داتن کو اس نے ایک میسیج بورڈ پہ پیغام چھوڑا اور پھر پوری رات بار بار اس میسیج بورڈ کو چیک کرتی رہی۔ کوئی رد عمل، کوئی جواب، کچھ بھی اس کی طرف نہ آیا۔ رات کے تیسرے پہر تالیہ نے ایک دفعہ پھر وان فاتح کو گوگل کرنا شروع کیا۔ وہ اس کی ہر ویڈیو، ہر تصویر میں اس کے چہرے پہ بے قراری سے کوئی تاثر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں اس نے تالیہ کا نام لیا ہو، کہیں اس سے کہا ہو کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے انٹرویوز دینا چھوڑ دیے تھے۔ 6 سالوں میں درجن بھر سے زائد انٹرویوز نہیں ملے تھے، البتہ تقاریر بہت تھیں۔ ان کا وہ کیا کرتی؟ وہ وزیر اعظم تھا، ملک کا سب سے طاقتور آدمی۔ اس تک رسائی ناممکن تھی۔ ایک عام لڑکی بھلا کیسے اس تک کوئی پیغام پہنچا سکتی تھی؟ اس نے ایڈم بن محمد کو سرچ کیا۔ وہ سیلیبریٹی والی زندگی گزار رہا تھا، ایوارڈ شوز، انٹرویوز، بک سائننگ تقاریب۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ البتہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک انٹرویو میں اینکر نے وجہ پوچھی تو وہ بس اس بات پہ اداسی سے مسکرا دیا۔ بیڈ پہ بیٹھی موبائل پہ انٹرویو دیکھتی تالیہ دم ساتھ کے اس کا جواب سننے لگی۔ اسکرین پہ ایڈم ایک آرام دہ صوفے پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا۔ ایڈم کی پشت پہ دیوار میں کتابوں سے سجے شیلف بنے تھے۔ یہ اس کی اسٹڈی تھی جس کے وسط میں رکھے صوفوں پہ ایڈم اور خاتون اینکر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب کیمرہ خاتون اینکر کو دکھاتا جو ایڈم سے شادی کے متعلق سوال پوچھ رہی تھی تو اس کے پیچھے اسٹڈی کا وہ حصہ نظر آتا جہاں اسٹڈی ٹیبل اور اونچی کرسی رکھی تھی۔ میز پہ ٹیبل لیمپ رکھے تھا، پین ہولڈر، چند ترتیب سے رکھی کتابیں اور لیپ ٹاپ۔ یہاں بیٹھ کے وہ کتابیں لکھتا ہوگا اور کتابیں پڑھتا ہوگا۔ ساری دنیا سے ہٹ کے وہ اس میز پہ بیٹھا کتابوں میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا۔ پیارا ایڈم بن محمد، وہ اسے کیسے رابطہ کرے؟ اینکر کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، یا پھر کب کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرایا اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ کوئی ملا ہی نہیں جس کے بارے میں سوچتا۔ شاید مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں لائف پارٹنر میں کیا تلاش کر رہا ہوں۔ گفتگو کا رخ وان فاتح اور موجودہ حکومت کی طرف مڑ گیا تو ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ پردھان منتری اس سے اچھا پرفارم کر سکتے تھے، اس سے بہتر پالیسیز بنا سکتے تھے، لیکن 5 سالوں میں انہوں نے ڈھنگ سے ایک بل پاس نہیں کروایا۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پچھلی حکومت میں واضح اکثریت نہیں تھی؟ چلیں، اس دفعہ تو ہے۔ میرے جیسے لوگ اب دیکھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ وان فاتح کیا کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ کیا وہ دونوں دوست نہیں رہے تھے؟ کیا ایڈم نے فاتح کی مخالفت شروع کر دی تھی؟ ظالم وقت نے ان دونوں کی دوستی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ اس نے ایڈم اور فاتح کا نام لکھ کے گوگل کیا تو سامنے ایڈم کے کئی آرٹیکلز کھل گئے جن کی شہ سرخیاں وان فاتح پہ خلم خلا تنقید کرتی نظر آئی تھیں۔ اس نے موبائل بے دلی سے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا۔ وہ کس سے بات کرے؟ داتن، فاتح اور ایڈم کے علاوہ صرف ذوالقفلی تھا جس طرح تالیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس سارے شہر میں اور کون تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی؟ صرف ایک نام تھا جو ذہن میں آتا تھا، اسے اس ایک شخص کا پتہ تلاش کرنا تھا۔ کم از کم یہ کام تھا جو وہ 6 سال بعد بھی کر سکتی تھی۔ KL کے ایک پوش علاقے میں بنے اس گھر کی چھت مکروتی تھی۔ آج صبح کاذب کی طلوع ہونے کے ساتھ ہی
تیز بارش شروع ہوئی تھی، اس لیے مخروطی چھت کے کناروں سے پانی کے قطرے ہنوز ٹپک رہے تھے۔ سامنے پھیلا چھوٹا سا لان بھی ابھی تک گیلا تھا۔ تالیہ نے دروازے پہ لگی بیل بجائی اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اس نے لمبے رین کوٹ کی ہڈ سر پہ ڈال رکھی تھی اور احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھتی تھی۔ دفتر دروازہ کھلا اور گھر کا مالک باہر نکلا۔ یس، انہوں نے رسمی انداز میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا، پھر ٹٹک کے رکے، آنکھوں کی پتلیاں سکوریں۔ بامشکل 2 سیکنڈ لگے تھے انہیں تالیہ مراد کو پہچاننے میں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکے۔ تالیہ مراد؟ جی پراسیکیوٹر احمد نظام، میں تالیہ ہوں۔ لانگ ٹائم، ہاں؟ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ احمد نظام پہلے سے زیادہ بوڑھے اور دبلے ہو گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تحیر سے اسے دیکھتے رہے، پھر سر جھٹکا۔ میں اب پروسیکیوٹر نہیں ہوں۔ جانتی ہوں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، ایک پرائیویٹ وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور ان 6 سالوں میں آپ نے 3 گھر بدلے ہیں، اس لیے پتہ معلوم کرنے میں مجھے پورا دن لگا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا کہ یہ واقعی لڑکی تالیہ ہی تھی۔ آج بھی ویسی ہی تھی، نہ اس کی صورت بدلی تھی نہ انداز۔ مگر نہیں، وہ خوف زدہ تھی۔ اس کو اپنے سٹنگ روم میں بٹھا کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے احمد نظام نے سوچا، وہ چکنی سی بار بار اعتراف میں دیکھتی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ احمد نظام نے جالی دار پردے ہٹائے تو سبز لان دکھائی دینے لگا۔ وہ کھڑکی کے مقابل صوفے پہ بیٹھی تھی، اس کی نظر بیک وقت کھڑکی اور داخلی دروازے دونوں پہ تھی۔ اتنے سال بعد کیسے آئیں آپ تالیہ؟ یوں سمجھیں کہ وقت میرے لیے بہت شفاق ثابت ہوا ہے۔ تالیہ نے بھیگی ہوئی ہڈ پیچھے ڈالی اور چہرے پہ آتی لٹیں کان کے پیچھے ارسیں۔ وہ اداس اور مضطرب لگتی تھی۔ اتنے سال کہاں رہیں آپ؟ جانتی تھی آپ کا پہلا سوال یہی ہوگا، ہر اس شخص کا پہلا سوال یہی ہوگا جس سے میں آج کے بعد ملوں گی، اس لیے اس کا جواب گھر لیا ہے میں نے۔ یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے ملک میں پھنس گئی تھی، جہاں سے اتنے برس تک میں نکل ہی نہ پائی۔ اب بالآخر نکلی ہوں تو فوراً کیل کے رخ کیا۔ اور کیا یہ سچ ہے؟ اپنی ابتدائی حیرت پہ قابو پا کے اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ یہ سچ کے قریب ترین ہے، سچ پہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ تالیہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سادہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس وہ اسے بہت مختلف لگے تھے۔ بالوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی اور چہرے کی جھریاں بھی، یعنی یہ طے تھا کہ ہر شخص اسے مختلف لگے گا لیکن وہ سب کو پہلی جیسی لگے گی۔ اتنے برس بعد آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ کوئی اور نہیں تھا جو میری بات سنتا۔ میں اپنے اوپر بنے کیس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور میں اس کا گلا روندا۔ میں خود کو اس الزام سے پاک کرنا چاہتی ہوں، میں نے اسرا محمود کا قتل نہیں کیا تھا۔ اگر آپ اس وقت فرار نہ ہوتیں تو یہ ثابت کرنا آسان ہوتا۔ آپ کے فرار نے آپ کو مجرم بنا دیا ہے تالیہ۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ بے چین ہوئی، یوں لگتا تھا وہ بغیر پلان کے یہاں آ گئی تھی۔ آپ اتنے سال تک چھپی کیوں رہیں؟ پہلے کیوں نہیں آئیں؟ وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا احمد نظام صاحب۔ مگر آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے میں اسرا کی قاتل ہوں؟ تالیہ، انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے خلاف بہت سے شواہد موجود تھے۔ میرے پاس اس کیس کی فائل اب تک پڑی ہے، میں لاتا ہوں۔ وہ اٹھے تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اندر جا کے پولیس کو کال کریں گے؟ آپ جانتے ہیں میں پولیس کے آنے سے پہلے غائب ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ اتنے عرصے بعد آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں فائل لے کر آتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں پولیس کے پاس جانے سے پہلے آپ میری بات سنیں۔ اگر میں آپ کو بے گناہی کا یقین نہ دلا سکی تو کسی کو نہیں دلا سکوں گی۔ اس کے لیے ہمیں آپ پہ لگے الزامات اور موجودہ شواہد کا جائزہ لینا ہوگا۔ مجھے فائل تلاش کرنے میں دیر لگے گی کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کیس فائلز میرے اسٹور میں رکھی ہیں۔ آپ خود میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ ان کے انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہے ہیں، مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ احمد نظام کا اسٹور روم کافی کشادہ تھا۔ وہاں شیلف در شیلف بنے تھے اور ان میں رکھے باکسز میں فائلز پڑی تھیں۔ ہر باکس کو حروف تہجی اور سن کے اعتبار سے لیبل کیا گیا تھا۔ ہم نے شفٹنگ کے بعد سے ان کو کھولا نہیں، مگر انہی میں ہوگی فائل۔ میں نے ایک زمانے میں آپ کے کیس پہ اپنے تئیں لمبی تحقیق کی تھی، پھر آپ منظر سے غائب ہو گئیں تو آہستہ آہستہ میری تفتیش ٹھنڈی پڑ گئی اور تالیہ مراد صرف ایک فائل بن کے رہ گئی۔
اس نے ایک شیلف کے اوپر سے ایک باکس اٹھایا اور پھونک مار کے گرد اڑائی۔ اس باکس پہ صرف ایک نام لکھا تھا، تالیہ مراد، 2016 سے 2017۔ تالیہ باکس اٹھائے سٹنگ روم میں واپس آئی۔ کھلی کھڑکی سے نظر آتے لان کی گھاس پہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ تالیہ نے باکس میز پہ رکھا اور ڈھکن کھولا۔ اندر کاغذات ہی کاغذات تھے۔ احمد نظام اس کے سامنے بیٹھے اور ایک ایک تراشے کو نکالنے لگے۔ وہ یاسین سے اپنا اعمال نامہ کھلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ قتل کے کیس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں تالیہ، وہ اینک لگائے کاغذات الٹ پلٹ کرتے ہوئے بتانے لگے۔ ثبوت، آلۂ قتل اور قتل کی وجہ۔ آپ کے کیس میں تینوں آپ کے خلاف جاتے تھے۔ اوکے، ثبوت کیا تھے؟ آپ فاتح صاحب کے گھر چاکلیٹ بھیجتی تھیں۔ ان کیکس کا آرڈر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کیا گیا تھا۔ بہت سے گواہوں کے مطابق اسرا محمود نے خود کہا تھا کہ وہ کیک آپ کی طرف سے آتے تھے اور اسرا ان کو کھا لیتی تھیں۔ اسرا کی شہادت بھی اہم ہے۔ انہوں نے، احمد نظام اینک لگائے ایک نام پڑھ کے بتانے لگے، انہوں نے دولت امان نامی آفیسر سے اپنی موت والے دن کہا تھا کہ انہیں شک ہے تالیہ مراد انہیں مروانا چاہتی ہے۔ یہ گواہی بہت اہم ہے۔ اسی دن آپ کا اسرا کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ملازم اس کے گواہ تھے۔ انہوں نے اینک اتاری اور تالیہ کو دیکھا تو وہ تیزی سے بولی، میرا سوال اب بھی وہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تب بھی معلوم تھا، اب بھی معلوم ہے، آپ نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ کیا یہ ثبوت کمزور ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ثبوت پرفیکٹ ہیں۔ یہ آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، جبکہ جتنی ذہین آپ ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے ثبوت نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کے پاس تو درجنوں شناختیں تھیں، پھر آپ نے اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے کیک کیوں آرڈر کیے؟ آپ کو اسرا کو مارنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی مار سکتی تھیں۔ ساری دنیا کے سامنے ان سے جھگڑا نہ کرتی ہیں۔ آپ اسرا کی قاتل نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں ان دونوں آپ مصر میں تھیں۔ آپ کو صوفیہ رحمان سے معافی نامہ چاہیے تھا، ایسے میں آپ ایک قتل کیسے پلاٹ کر سکتی ہیں؟ بارش کی بوندیں ہم کھڑکی، بارش کی بوندیں کیا کیا یاد دلائیں۔ آگے کیسے تھا میں بھول گئی۔ خیر، بارش کی بوندیں ہم کھڑکی کے شیشے پر ٹپکتی نیچے کو لڑک رہی تھیں۔ سبز لان دھندلا گیا تھا۔ درست۔ دوسری چیز، آلۂ قتل، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیک کا آخری ٹکڑا جو پولیس کو ملا تھا اس پہ آرٹ سیلنگ چھڑکی ہوئی تھی۔ آلۂ قتل آپ کے کارڈ سے آرڈر ہوا تھا تو اس کا جو ہے ثبوت بھی آپ تک ہی جاتا تھا۔ یعنی ہر چیز میرے خلاف جاتی ہے، لیکن میرے پاس ایلیبائی تھا۔ جس وقت کیک آنے شروع ہوئے میں مصر میں تھی۔ جس دن اسرا کی ڈیتھ ہوئی اس دن آپ کیل میں تھیں۔ اس دن آپ کا ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یہ مسئلہ ہے تالیہ کہ عام دنیا کی پولیس فلموں والی پولیس سے مختلف ہوتی ہے۔ عام دنیا میں جس کے کارڈ سے آلۂ قتل آرڈر کیا جاتا ہے وہی قاتل نکلتا ہے۔ 99% کیسز میں ظاہری شواہد جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی قاتل ہوتا ہے۔ پولیس ہمیشہ ظاہری شواہد کا پیچھا کرتی ہے۔ اور مرڈر مسٹریز کا کیا؟ مرڈر مسٹریز اور فلمیں صرف 1% کے لیے لکھی جاتی ہیں جہاں قاتل ہوشیار ہوتا ہے اور اپنا سراغ مٹا لیتا ہے، ورنہ 99% قاتل اتنے ہوشیار نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تالیہ اتنی ذہین تھی تو ثبوت کیوں چھوڑا۔ پولیس یہ سوچے گی کہ چونکہ آپ بہت ذہین ہیں اس لیے ہم نے کیک آرڈر کرنے والے کا کارڈ نمبر حاصل کیا اور بینک سے اس کا نام معلوم کیا تو وہ تالیہ مراد نکلی۔ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یعنی مجھے اپنا نام کلیئر کروانے کے بجائے ملک سے فرار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہاں میرا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ تلخی سے بولی، اس کے انداز میں واضح بے بسی تھی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کی رپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کیس میں بے قصور ہیں۔ انہوں نے فائل بند کی اور اینک اتار کے رکھی۔ چند لمحے کے لیے اس روشن سٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ وان فاتح کے یہ 6 سال کیسے گزرے؟ اس نے کھڑکی سے باہر دھندلے لان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو احمد نظام چونکے، کیا آپ ان سے رابطے میں نہیں ہیں؟ تالیہ نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں نے کہا نا، وقت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو کیا اتنے برس آپ نے نیوز یا ان کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دیکھا؟ آپ تو دیکھتے رہے ہوں گے۔ آپ بتائیں، جب وہ جوانکر اسٹریٹ پہ زخمی حالت میں ملے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟
وہ اب احمد نظام کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، غالباً اسرا بیگم کے انتقال کے باعث۔ وہ یاد کر کے بتانے لگے۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ دوستوں، رشتہ داروں سب سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے ملاقے والے گھر میں گزارنے لگے تھے، میڈیا پہ آنا چھوڑ دیا۔ کوئی پاپارازی ان تک پہنچ کے تصاویر اتار لاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وان فاتح بھی وجود رکھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگے تھے۔ ان کی سمندر کنارے تصاویر منظر عام پہ آئی تھی، جن میں وہ بیمار چہرے کے ساتھ سگریٹ پیتے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ ڈرگز کا استعمال بھی کرنے لگے ہیں، دواؤں کا بھی شاید، لیکن کچھ عرصہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی نمی آنسو بن کے بہنے لگی۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، وہ سنبھل گئے، دوبارہ سے خبروں میں آنے لگے، صحت بھی بحال ہو گئی۔ الیکشن قریب آئے تو وہ واپس اپنی پارٹی کو سنبھالنے لگے۔ اسرا کی موت اور وان فاتح کے اس غمگین فیض نے ان کو بہت کثیر تعداد میں ہمدردی کے ووٹ سے بھی نوازا۔ لوگوں کو ان کی آف شور کمپنی بھول گئی۔ یاد رہا تو وہ سمندر کنارے کھینچی گئی اداس آنکھوں اور لبوں میں دبے سگریٹ والی تصویر۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑے غم سے نکلا ہے۔ لوگوں نے اس آدمی کو اپنا غم گسار سمجھا اور اسے ووٹ دیا۔ تو کیا انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا؟ انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور بہت سے اچھے کام نہیں بھی کیے۔ میں ذاتی طور پہ کبھی بھی وان فاتح کا فین نہیں رہا۔ پوزیشن ان سے ناخوش ہے اور ان کے ووٹرز خوش ہیں، لیکن یہ تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے سب خوش کبھی نہیں ہوتے۔ مگر ان کی تعلیمیہ پالیسی جو اس وقت تنقید کا نشانہ بنتی تھی، 5 سال بعد ان کا پھل لوگوں کو نظر آنے لگا۔ تبھی وہ آج دوبارہ اقتدار میں ہیں۔ اور ان کے بچے؟ وہ ماں کے انتقال کے بعد امریکہ میں کچھ عرصہ رہے، لیکن جب وان فاتح زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے بچوں کو بھی واپس بلا لیا۔ ان کے بچے اب ان کے ساتھ ہی قیام پذیر ہیں۔ تالیہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ فاتح اب بھی ویسے ہی ہوں گے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، ضرورت کے تحت چند فقرے بولنے والے، ڈائننگ ٹیبل پہ خاموشی سے ناشتہ کر کے بے نیازی سے اٹھ جانے والے، اپنے ہر عمل سے اپنے ووٹرز اور فینس کی خوشی چاہنے والے۔ اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوبصورت سوشلائٹس کو ناپسند کرنے والے اور پریٹی وومن کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے۔ پتراجایا ملائیشیا کا دارالحکومت ہے، یہ KL کے پڑوس میں واقع ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسی شہر میں تھا اور اسے سری پردھانا کہتے تھے۔ سری پردھانا کسی محل سے کم نہ تھا، عالی شان، اونچا، خوبصورت، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے وزیر اعظم نے سری پردھانا میں رہائش ترک کر رکھی تھی۔ اس میں غیر ملکی حکمرانوں کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی تھی اور وزیر اعظم اور ان کا کابینہ ممبران ان کے دفتر میں یہیں تھے، لیکن اب وزیر اعظم یہاں رہا نہیں کرتے تھے۔ وان فاتح اور اس سے پہلے صوفیہ رحمان سب نے اپنی الگ رہائش رکھی تھی کہ اب اپنے حقوق سے آگاہ ملینیلز اور جین زی کا دور آ چکا تھا، جن کے لیے دکھاوے کی چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ سری پردھانا عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ عید اور دوسری سرکاری چھٹیوں میں لوگ سیر و تفریح کے لیے اس محل کے ایک حصے کا دورہ کر سکتے تھے۔ وان فاتح کی اپنی رہائش گاہ پتراجایا میں واقع تھی۔ وہ 2 منزلہ بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ اس کی فصیل اونچی 4 دیواری کی شکل بنائی گئی تھی جہاں سیکیورٹی سخت نظر آتی تھی۔ صبح گیٹ سے ایک کار داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سفید کار کی کھڑکی سے ایک نسوانی ہاتھ ID کارڈ سیکیورٹی آفیسر کو دکھا رہا تھا۔ آفیسر نے رسماً ID کارڈ دیکھی اور مسکرا کے سر کو خم دیا، پھر ایک ڈیوائس سامنے کی تو نسوانی ہاتھ نے ایک انگلی اس پہ رکھ دی۔ ہرا سگنل بجا تو آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس مہمان سے واقف تھا۔ کار آگے بڑھ گئی تو افسر ہاتھ میں پکڑے آلے میں بولا، مسز میشا تاج آ چکی ہیں۔ کار بنگلے کے داخلی حصے کے عین سامنے آ رکی، پھر دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لمبی اسکرٹ پہ سفید کوٹ پہن رکھا تھا، گردن میں پھولدار رومال لپیٹا تھا، شہد رنگ بال کندھوں تک آتے تھے۔ وہ صاف رنگت کی، دراز قد اور خوبصورت عورت تھی۔ کوہنی پہ بیگ اور ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ کار سے نکلتے ہوئے اس نے سن گلاسز اوپر ماتھے پہ ٹکائیں اور دروازے پہ کھڑے گارڈ کو مسکرا کے سلام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بنگلے کے اندر ایک خوبصورت سے آراستہ ڈائننگ ہال تھا۔ طویل میز کی سربراہی کرسی پہ فاتح بیٹھا چائے پی رہا تھا، ساتھ ہی موبائل دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔
چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھا اور گیلے بال دائیں جانب موڑ رکھے تھے۔ فاتح کے دائیں ہاتھ اشر کرسی کھینچ رہا تھا، باقی تمام کرسیاں خالی تھیں۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے خالی کرسیوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سکندر صبح جلدی چلا گیا۔ جولیانا کا اسکول ٹرپ تھا، وہ شام کو واپس آئے گی، فاتح موبائل دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اشر نے جھڑی سی لیتے ہوئے پلیٹ اپنی طرف کی۔ آپ نے کل انٹرویو میں تھوڑی سخت باتیں کہہ دی ہیں، مجھے رات سے ناراض اراکین کے فون آ رہے ہیں۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، نہ ووٹرز کی نہ اپنے اراکین کی۔ میں پردھان منتری ہوں اور وہ نہیں، مجھے ملک چلانا ہے، انہیں نہیں۔ وہ بھی نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اشر نے شانے اچکا دیے۔ خیر، میں نے فون آف کر دیا ہے، شاید چند سال بعد لوگ احساس کر لیں کہ ہم ان کے لیے کتنی جان مارتے ہیں۔ وان فاتح نے صرف شانے اچکا دیے۔ نہ بھی کریں تو کیا؟ ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی تو فاتح نے چہرہ اٹھایا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا تھا اور باہر سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چہرہ واپس نہیں جھکایا، وہ راہداری کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ آواز قریب آئی اور بالآخر وہ نظر آئی۔ السلام علیکم داتو سری۔ سلام اشر صاحب۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے سامنے آ رکی۔ اس کے سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ چھت کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ یوں رکے تھے جیسے دوبارہ چلنے کو بےتاب ہوں۔ وعلیکم السلام میشا، کیسی ہیں آپ؟ فاتح نے مسکرا کے جواب دیا۔ اشر نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں داتو سری۔ سر کو تعظیماً جھکا کے وہ بولی اور پھر مسکرا کے مڑی۔ ایکسکیوز می، جولیانا گھر پہ نہیں ہے میشا؟ سیاہ جوتے واپس گھومے۔ میشا کے چہرے پہ الجھن در آئی۔ جولیانا نہیں ہے؟ نہیں، آج اس کا اسکول ٹرپ تھا۔ اس نے آپ کو انفارم نہیں کیا؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا۔ نہیں، حیرت ہے۔ میشا نے فون نکالا، اسکرین پہ انگلی پھیری، پھر چونک کے سر اٹھا کے دیکھا۔ میز پہ موجود افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ جھنپ گئی۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ لب دانت سے کاٹتے ہوئے اس نے اسکرین کو دیکھا، پھر اس کے گال سرخ ہوئے۔ جولیانا نے لیٹ نائٹ میسج کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ مائی فالٹ۔ جولیانا کو کال کر کے بتانا چاہیے تھا، غلطی اس کی ہے۔ فاتح نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے معذرت کر کے ایڑیوں پہ الٹی گھومی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری عبور کی اور مرکزی دروازے تک آئی اور دربان کے پاس رکی۔ اف دانش، اف، آپ نے مجھے دروازے پہ ہی کیوں نہیں بتا دیا کہ جولیانا کو آج نہیں پڑھانا؟ ماتھے کو چھوتی وہ خفت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا لیکن دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ یا اللہ، مجھے داتو سری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، حد ہے میشا۔ ماتھے کو پھر سے چھوا اور اسے خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔ باہر کھڑے دوسرے دربان کو بھی اسی پریشان چہرے کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ سب میشا کے عادی تھے، میشا کی باتوں، میشا کی عادتوں سے واقف تھے۔ یہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر میشا، یہ اچھی عورت ہے نا؟ اشر نے پھل کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بظاہر سرسری سا کہا اور غور سے فاتح کو دیکھا۔ وہ اب چائے کے آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہاں، بہت قابل ہے، 2 سال سے جولیانا کو پڑھا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جولیانا کا اعتماد بحال ہوا ہے، ورنہ تم تو جانتے ہو اس نے چھوٹی عمر سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ہوم اسکولنگ کلاس آ گئی ہماری جولیانا کو، شکر ہے۔ اشر نے گہری سانس لی۔ وہ سکندر جیسی نہیں تھی، ہر طرح کے بچوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر کاکا کی موت نے بھی شاید اسے ایسا کر دیا تھا، مگر یہ ٹیوٹر، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہ اچھی لڑکی ہے، سادہ اور خوش اخلاق۔ اس کی بیٹی جولیانا کی کلاس فیلو ہے۔ سب اس کو مسز کہتے ہیں، مگر میں نے کبھی اس کا شوہر نہیں دیکھا۔ غالباً اس کی شادی ختم ہو گئی تھی، جولیانا نے بتایا تھا۔ تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ اشر نے آبرو اکٹھے کر لیے۔ کیا میں ایک تجربہ کر کے بھگت نہیں رہا؟ میری ایکس وائف میرے بیٹے سے مجھے ملنے تک نہیں دیتی۔ وزٹنگ آورز مائی فٹ۔ اس نے نیپکن گول مول کر کے پڑے پھینکا۔ کل اس کی سالگرہ ہے، جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم دونوں نے ایک میز پہ اکٹھے بیٹھ کے پارٹی پلانرز کے ساتھ کام کیا ہے۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بڑا ہوگا تو اسے ملنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کرسی دھکیل کے کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا تو اشر بھی ساتھ ہی اٹھا اور گہری سانس لے کر سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا ابہنگ، اب تو آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد تم اس ٹاپک کو ضرور چھیڑو گے۔
وہ مسکرا کے بولا تو اشر بھی مسکرا دیا۔ اب ہاں، آپ نے اتنے برسوں سے ایک کتنے کٹھن دریا عبور کیے ہیں، اب ہموار زمین پہ آ چکے ہیں ہم۔ آپ کو ایک بیوی کی ضرورت ہے، اب کب تک کام میں خود کو مصروف رکھیں گے؟ پھر اشر نے راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اگر کوئی سادہ، نیچرل اور اچھی سی عورت ملے تو اس کے بارے میں سوچے گا ضرور، اس نے خلوص سے کہا۔ فاتح نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ میں سوچوں گا۔ اس کے چہرے پہ کوئی سایہ، کوئی یاد، کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل مطمئن اور اپنی زندگی سے کانے لگتا تھا۔ اشر کے لیے اس کی یقین دہانی نہیں تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ پھر دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج عبور کرتے ہوئے فاتح نے کھڑکی کے باہر بھیگتے منظرنامے کو دیکھا اور سوچا، آج پترا جایا میں ہر دوسرے روز کی طرح بارش شروع ہو چکی تھی، اور یقیناً کیل میں بھی۔ احمد نظام کے مہمان خانے کی کھڑکی سے نظر آتا سبزہ زار ہنوز بارش میں بھیگ رہا تھا۔ پانی نے کھڑکی کے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ وہ ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے کیا انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، یا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، نہیں، اشر کی بیوی واحد عورت تھی جو فیملی فوٹوز میں نظر آنے لگی تھی، لیکن اشر اور اس کی علیحدگی کے بعد وہ بھی منظر سے ہٹ گئی۔ وان فاتح اپنے بچوں اور اشر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے موبائل نکال کے چند بٹن دبائے، پھر سکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ جھک کے دیکھنے لگی۔ فاتح کے کسی فین پیج کی تصاویر سامنے کھلی تھیں۔ یہ پچھلے برس کی تصویر تھیں۔ جولیانہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ فاتح، سکندر اور اشر کے علاوہ وہاں صرف کم عمر لڑکیاں تھیں جو یقیناً جولیانہ کی سہیلیاں تھیں۔ البتہ ایک عورت ان میں سب سے نمایاں تھی۔ اس نے سر پہ ترچھا ہیڈ بینڈ رکھا تھا اور مسکرا کے تالی بجا رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے انگلی سے سکرین کی طرف اشارہ کیا تو احمد نظام نے موبائل اپنی طرف موڑا۔ میشا تاج، یہ جولیانہ فاتح کی ہوم ٹیوٹر ہے۔ چند سالوں سے ان کی فیملی کا حصہ ہے۔ اس کو 2-4 دفعہ میں نے ان کی فیملی فوٹوز میں ہی دیکھا ہے۔ تالیاں، پتلیاں، سکورے بہت غور سے اس عورت کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورتی سے سٹائل کیے گئے تھے، کندھوں تک آتے شہد رنگ کے بال، کانوں میں ننھے ہیرے، سفید سکرٹ کے اوپر نیلا منی کوٹ، اور مسکراتے ہوئے گال میں پڑنے والا معصوم سا ڈمپل۔ یہ کیا کرتی ہے ٹیوٹر ہونے کے علاوہ؟ پھر نظریں اٹھا کے دیکھا۔ ایک منٹ، یہ آرٹسٹ ہے نا؟ اس کی لنکڈ ان پروفائل چیک کر لیں۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے موبائل پہ چند بٹن دبائے، پھر پڑھ کے بتانے لگے، جی یہ ایک آرٹسٹ ہے، پینٹ بھی کرتی ہے اور فوٹوگرافی بھی۔ اس کی 2 نمائش بھی ہو چکی ہیں۔ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میں اسے پہچانتی ہوں۔ معروف سوشلائٹ، آرٹسٹ، خوش اخلاق، ذہین، غیر شادی شدہ۔ پھر جیسے رکی اور تصحیح کی، نہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے، بلکہ علیحدگی بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو اس کے توسط سے وان فاتح سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ میرا خیال تھا آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ جیسے حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت دیکھا ہے، میں اسے کیسے جانوں گا؟ میں ٹھہرا مڈل کلاس آدمی، اور یہ خاتون ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اس کی حیرت پہ حیران ہوئے تھے۔ لیکن آپ 6 سال کے لیے اس ملک سے دور تھیں، آپ ان کو 6 سال سے جانتی ہیں کیا؟ وہ متجسس ہوئے۔ ایڈم کیسا ہے؟ ایڈم بن محمد۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ وہ اینکر؟ جی، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ مسکرا کے بولی تو احمد نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی نظروں میں کچھ تھا جو اس کا ماتھا ٹنکا۔ ایڈم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ نے پھر کبھی اسے رابطے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کیوں؟ میں اسے اسرا کی موت کے بعد 1-2 دفعہ ملا تھا، جب میں اپنے تئیں اس کیس کی تحقیق کر رہا تھا، اور تبھی مجھے معلوم ہوا تھا اس کے حادثے کا۔ ایسا حادثہ؟ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ جب وان فاتح زخمی حالت میں ملے تھے جوانکر اسٹریٹ پہ، اس کے آس پاس کی بات ہے، ایڈم علاقے کے ایک ہسپتال میں داخل ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر آئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ جوانکر اسٹریٹ تک کیسے پہنچا۔ اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ یادداشت؟ وہ پلک جھپکنا بھول گئی، اس کا سانس رک گیا۔ جی، اس کو پچھلے چند ماہ کے واقعات بھول چکے تھے۔ کوئی ذہنی صدمہ تھا، یا کیا اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی رپورٹر بن چکا ہے؟ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ وان فاتح کے گھر میں باڈی مین بن گیا تھا۔ اس کے بعد کے تمام واقعات ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ عجیب بات ہے، اسے سب بھول گیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا۔
ہانگ کانگ پیپرز اس کو کیسے ملے؟ اسے یہ تک معلوم نہ تھا۔ میں اس سے آپ کے سلسلے میں ملا تھا۔ پولیس نے بھی بار بار اس سے آپ کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی تالیہ مراد کو نہیں جانتا۔ البتہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ تالیہ مراد کون تھی جس کے بارے میں ہر کوئی اس سے سوال کرتا تھا۔ وہ کافی عرصے تک تھیراپی کرواتا رہا، پھر بالآخر وہ تندرست ہوا اور واپس رپورٹنگ کی طرف آ گیا۔ کیا اس کی یادداشت واپس آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نہیں آئی۔ جب وہ واپس رپورٹنگ کی طرف آیا تو بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ ہانگ کانگ پیپرز کی شہرت، کامیابی، 2 کتابوں کی تصنیف، سب ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں اس نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی۔ وہ ایک رات باڈی مین تھا اور اگلی صبح وہ جاگا تو لوگوں نے کہا وہ رپورٹر ہے، لیکن چونکہ ذہین لڑکا تھا، کام اور ماحول کے ساتھ اڈیپٹ کر گیا اور آج دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہ گمسم سی ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اداکاری کر رہا ہو۔ جب اس نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی یہی سمجھا، پولیس نے بھی یہی سمجھا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے تھے۔ پولیس کا خیال تھا کہ شاید یہ آپ کے کیس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، وہ تمام دن نہیں بھول سکتا۔ احمد نظام نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یا شاید آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وقت آگے بڑھ گیا ہے اور لوگ بھی۔ تالیہ نے کن پٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، ساتھ ہی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، وہ اداکاری کر رہا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں بھول سکتا، نہ وہ بدل سکتا ہے۔ اس کی نظریں باہر اگے گھاس پہ جمی تھیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی ہوگا، کتابیں پڑھنے والا۔ کتابیں اس کی بہترین دوست ہوں گی۔ وہ ان میں پناہ ڈھونڈتا ہوگا، ان سے سارے مسئلوں کے حل مانگتا ہوگا۔ وہ اب بھی ویسے ہی ہوگا۔ ایڈم بن محمد کا اپارٹمنٹ ایک شیشوں سے ڈھکی طویل قامت عمارت کی بالائی منزلوں میں سے ایک تھا۔ لاؤنج کی شیشے کی دیوار سے دور تک شہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اسٹڈی روم میں اس کی کرسی کے پیچھے بھی شیشے کی دیوار تھی۔ کرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا اور کی بورڈ کو دیکھے بغیر اسکرین پہ نگاہیں مرکوز کے ٹائپ کر رہا تھا۔ ایڈم کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں کتابوں کے ریکس رکھے تھے۔ کچھ ریکس اونچے تھے، کچھ نیچے تھے، کچھ سیڑھیوں کی مانند ایک طرف سے چھوٹے، ایک طرف سے اونچے تھے۔ اس ڈیزائن کے باعث اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہو کے تمام ریکس نظر آتے تھے۔ سامنے کاؤچ رکھے تھے جن پہ مہمان بیٹھ سکتے تھے۔ وہیں دروازہ بھی تھا۔ وہ گائے بگائی نگاہ اٹھا کے دروازے کو دیکھ لیتا، پھر واپس کام کرنے لگ جاتا۔ سیاہ ہائی نیک شرٹ پہنے، ماتھے پہ بال بکھیرے، ہلکی بھری شیف والا ایڈم بن محمد پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکا تھا۔ باس؟ دروازہ کھلا اور ایک چینی نقوش کی حامل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا قد درمیانے سے ذرا چھوٹا تھا اور بالوں کا بوائے کٹ تھا۔ کانوں میں گول سلور بالیاں تھیں۔ اس نے ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکھٹایا، مسکرائی اور بیک وقت بہت سی چیزیں سنبھالتی تیزی سے اندر آئی۔ فلائٹ کیسی رہی تمہاری، صوفی؟ وہ ٹائپ کرتے خوشگوار انداز میں بولا۔ لڑکی افسوس سے سر جھٹکتی آگے آئی اور جلدی سے کپ اس کے سامنے رکھا۔ آپ کی آئز میریکانو۔ اس نے لمبا سا کپ ایڈم کے سامنے رکھا جس پہ قلم سے رائٹر لکھا تھا۔ تھینک یو۔ اور کیسے تھے افریقہ کے جنگلات جہاں سے تم کافی لانے گئی تھیں؟ اگر آپ مجھے ساتھ بہت سے کام نہ تھمائیں کریں تو مجھے اتنی دیر نہ لگے۔ بوائے کٹ والی لڑکی اس کے طنز کو نظر انداز کر کے تحمل سے بولی۔ یہ رہے آپ کے پرنٹس آؤٹ، یہ رہا آپ کا ریسرچ ڈیٹا، یہ نئے وزٹنگ کارڈز کا سیمپل۔ اس نے باری باری کاغذوں کے چند پھلندے سامنے رکھے۔ اب بغل میں صرف ایک پھولا ہوا پیکٹ دبا رکھا تھا۔ پھر سیدھی ہوئی اور گہری سانس لی۔ آپ کو آفس جانے سے پہلے ہی کچھ اور چاہیے؟ ایڈم نے ٹائپنگ روک کے چھت کو دیکھا۔ 2-3 چیزیں چاہیے ہیں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ وہ قریبی ممالک سے مل سکیں گی یا نہیں۔ اور پھر آنکھیں گھما کے ایک نراز نظر اس پہ ڈالی اور واپس ٹائپ کرنے لگ گیا۔ گڈ، اگر ملیشیا سے کچھ نہیں لانا تو مجھے آف دے دیں۔ ایڈم نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا اور اس دوست نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ باس، آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، میں آپ کے ساتھ آفس نہیں جا سکوں گی۔ کون اتنی صبح برتھ ڈے مناتا ہے؟ اور آپ اتنی صبح کب سے آفس جانے لگے؟ دوپہر میں ہی جائیں گے، اتنا فاصلہ ہے ریسٹورنٹ کا اور مجھے لنچ پہ پہنچنا ہے وہاں۔ ایڈم نے افسوس سے سر جھٹکا اور واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے سے چھٹی لے ہی لیتی ہو۔
میرے نہ ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار چائے کافی نہیں ملے گی اور آپ لکھ نہیں سکیں گے. تو خیر ہے، ویسے ہی آپ رائٹرس بلاک کی وجہ سے کتنے ہفتے سے نہیں لکھ رہے. وہ مسکراہٹ دبائے بک ریک کی طرف بڑھ گئے تو ایڈم بن محمد نے تل ملا کے اسے دیکھا. رائٹرز بلاک کے بارے میں ایک لفظ نہیں صوفی، جس کو لکھنا نہیں آتا وہ اس بارے میں کوئی رائے نہ دے تو اچھا ہے. مجھے معلوم ہے آپ کتنے دنوں سے نہیں کتاب نہیں لکھ رہے، بس یہ چھوٹے موٹے آرٹیکلز لکھتے ہیں. مگر خیر چھپا لیں، بے شک چھپا لیں. ریک کے ساتھ کھڑی صوفی اس کی طرف پشت کیے پیکٹ کھولنے لگی. آپ نے جو کتابیں آرڈر کی تھیں وہ آ گئی ہیں، ریپر اتارتے ہوئے اطلاع دی. میں نے کی تھی؟ وہ ہنوز ٹائپ کر رہا تھا. یعنی کہ میں نے آپ کے امیزون اکاؤنٹ سے کی تھی آرڈر باس. یہ اس سال کی مین بوکر پرائز کی شارٹ لسٹ کردہ 5 کتابیں ہیں، اور بطور رائٹر آپ کے لیے مہینے میں 10 نئی کتابیں پڑھنا ضروری ہے. اس نے پیپر ڈسٹ بن میں اچھالا اور نئی نگور 5 دبلی پتلی کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھیں، پھر ناک کے قریب لے جا کے آنکھیں بند کی انہیں سونگھا. نئی کتاب کی مہک اندر تک روح کو سرشار کر گئی. اچھا رکھ دو، تھینکس. وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہا تھا. رکھ دوں گی، ہر ہفتے ان کی ڈسٹنگ بھی کر دوں گی، لیکن نہ کبھی یہ جگہ سے ہلیں گی نہ ان کے کونے مڑیں گے. جب کتاب کا مالک کتاب کو پڑھے ہی نہ تو یہ سب تو ہوگا. ان کو ریک میں سجاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی. اب تک مجھے تمہاری تقریریں یاد ہو چکی ہیں جو تم نیا بک آرڈر موصول ہونے پہ کرتی ہو صوفی. صوفی نے ٹھک سے کتابیں اندر گھسائیں اور اس کی طرف گھومی. اس کی بالیاں بھی ساتھ ہی گھومی. کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں باس، اتنی بڑی لائبریری میں سجا کے انٹرویوز پہ دکھاوے کے لیے نہیں. میں کیا کروں صوفی، مجھے وقت نہیں ملتا. اس نے لکھتے ہوئے شانے اچکائے. مگر آپ کو سوشل میڈیا سکرول کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ باربیکیو کرنے اور پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک، لے لو بھائی تم چھٹی، جاؤ پلیز مجھے کام کرنے دو. وہ ناک سکوڑ کے بولا اور سر جھٹک کے تیز تیز ٹائپ کرنے لگا. جا رہی ہوں، لیکن ویکینڈ پہ ان کو ضرور پڑھیے گا، رات میں سونے سے پہلے بے شک ایک صفحہ. تمہیں اگلے 2 دن کی بھی چھٹی چاہیے؟ نظریں اٹھا کے گھوڑا. اسی وقت صوفیہ کا فون بجنے لگا. جا رہی ہوں. بوائے کٹ والی اسسٹنٹ سر جھٹک کے باہر نکل گئی. اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مسکرا کے دوبارہ سے لکھنے لگ گیا. کتابیں خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہیں. یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. آپ کو پتہ چل گیا کہ فاتح اور ایڈم کیا کر رہے ہیں، 6 سال بعد اپنی نئی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اور یہ تو سب سے برا ہوا ہے کہ بھائی ایڈم کو سارا کچھ بھول گیا ہے. وہ سارے جو پہلے گئے تھے پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ وہ سب بھول گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت برا ہوا ہے بھائی. اور دوسرا وہ میشا تاج جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے، اور زیادہ زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائکس اینڈ کمنٹ کر دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.